بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی ترتیب الانواع اعلم ان الانواع قد تترتب متنازلة فالنوع قد يكون تحته نوع ولا يكون فوقه نوع فهو النوع العالی وقد يكون تحته نوع وفوقه نوع وهو النوع المتوسط وقد لا يكون تحته نوع ويكون فوقه نوع فهو النوع السافل ويقال له نوع الانواع ايضا۔ جیسے جنس کی پیچھے تقسیم کی گئی تھی کہ ایک جنس سافل ہے، ایک جنس عالی ہے اور ایک جنس متوسط ہے، ایسے ہی نوع جو ہے یعنی وہ افراد جن کی حقیقتیں ایک ہوتی ہیں، ہے نا، جیسے انسان ہے، اس کے افراد کی حقیقت ایک ہے۔ اب اس کے اوپر دیکھیں گے حیوان، تو حیوان کے افراد ہے انسان، گھوڑا، گدھا، تو گھوڑا ہے وہ بھی ایک نوع ہے لیکن وہ حیوان کے ضمن میں داخل ہے۔ ایسے جس میں نامی درخت ہے وہ ایک نوع ہے اور گھوڑا بھی ایک نوع ہے، انسان بھی ایک نوع ہے۔ تو اس اعتبار سے نوع کی تقسیم ہوتی ہے کہ ایک نوع وہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے تو ایک نوع ہوتی ہے لیکن اوپر کوئی بھی نوع نہیں ہوتی ہے۔ نیچے نوع آپ کو ملے گی لیکن اوپر کوئی نوع نہیں ملے گی۔ اس کی مثال سمجھیے، جوہر تو نوع نہیں ہے، جوہر جنس عالی ہے نا، تو جوہر کے نیچے کیا ہے؟ جوہر کے نیچے ہے جسم مطلق، جسم مطلق کے نیچے ہے جسم نامی، اور جسم نامی کے نیچے ہے حیوان، اور حیوان کے نیچے کیا ہے؟ انسان۔ جی، تو نوع کی ایک تعریف پیچھے ہم نے پڑھا، نوع اضافی کے نوع کی ایک تعریف یہ ہے کہ کسی جنس کے ماتحت جو آئے، ٹھیک ہے؟ جیسے انسان کس جنس کے ماتحت ہے؟ حیوان کے نیچے، اور خود حیوان کس کے ماتحت ہے؟ جسم نامی کے نیچے۔ تو حیوان کو بھی ہم نوع بولیں گے نا اس اعتبار سے کیونکہ وہ جسم نامی کے نیچے ہیں، اور جسم نامی کو بھی نوع بولیں گے اس اعتبار سے کہ وہ جسم مطلق کے نیچے ہیں، اور جسم مطلق کو بھی نوع بولیں گے کیونکہ وہ کس کے نیچے ہے؟ جوہر کے نیچے، لیکن جوہر کسی کے نیچے نہیں ہے، تو جوہر نوع نہیں ہو سکتا، جوہر نوع نہیں ہو سکتا۔ جوہر کے نیچے سب سے جو اوپر والا نوع ہے، اوپر والی نوع ہے، وہ ہے جسم مطلق، اس کے نیچے ہے جسم نامی، اس کے نیچے حیوان، اس کے نیچے انسان۔ تو سب سے آخری سٹیپ پہ کون سی نوع ہے؟ انسان ہے۔ تو آخری سٹیپ والی کے جس کے نیچے کوئی نوع نہیں ہے اس نوع کو کہا جاتا ہے نوع الانواع۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، انسان جو ہے یہ نوع الانواع ہے، اور سب سے اوپر جو نوع ہے اس کو کہا جاتا ہے نوع عالی، یعنی جسم مطلق میں نوع عالی ہے، اور درمیان میں کہ اوپر بھی ایک نوع اور نیچے بھی ایک نوع، اس کو کہا جائے گا نوع متوسط۔ ہاں بولیے، کیا بول رہے ہیں؟ آپ کا یوٹیوب میں سائٹ کیا ہے استاد صاحب اس سبق کا؟ میں آپ کو لنک بھیج دوں گا، بعد میں واٹس ایپ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ابھی سبق سے متعلق کوئی پوچھنا ہو تو، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھیے۔ تو یہ نوع کی ترتیب رہے گی نوع عالی، نوع سافل اور نوع متوسط۔ ایک بار ترتیب سمجھ لیجئے، نوع کی ابتدا جہاں سے ہوتی ہے وہ ہے انسان۔ انسان کے تمام افراد کی حقیقتیں ایک ہے، اس اعتبار سے انسان نوع ہے۔ اور حیوان نوع کیسے ہے؟ حیوان کے افراد کی حقیقتیں تو ایک نہیں ہیں، اس کے افراد کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ ایک حیوان ہے گھوڑا، ایک حیوان ہے گدھا، ایک حیوان ہے انسان، اس کے تین افراد، تینوں کی حقیقتیں الگ الگ ہیں۔ تو نوع کی اس پر تعریف تو صادق نہیں آ رہی، پھر بھی یہ نوع کیوں ہے؟ کیونکہ نوع کی اس پر دوسری تعریف صادق آ رہی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ کہ نوع کہتے ہیں جو کسی جنس کے نیچے ہو، جو کسی جنس کے ماتحت ہو، اس کو کہا جاتا ہے نوع اضافی۔ جیسے انسان یہ نوع حقیقی بھی ہے اور نوع اضافی بھی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ انسان یہ حیوان جنس کے نیچے ہے، اس اعتبار سے نوع اضافی ہے، اور اس اعتبار سے کہ اس کے افراد کی حقیقت جو ہے ایک ہی ہے، نوع حقیقی بھی ہے۔ اب انسان کے اوپر چلتے حیوان، حیوان اس اعتبار سے نوع نہیں ہے کہ اس کے افراد کی حقیقت ایک ہے بلکہ الگ الگ ہے، اس تعریف کے اعتبار سے حیوان نوع نہیں ہے۔ لیکن دوسری جو تعریف ہے کہ جو کسی جنس کے نیچے ہو، تو حیوان جو ہے یہ جسم نامی کے نیچے ہے، اس اعتبار سے حیوان کیا ہے؟ نوع ہے، اور خود جسم نامی بھی نوع ہے کیونکہ وہ کس کے نیچے ہے؟
جسم مطلق کے نیچے، اور خود جسم کس کے نیچے ہے؟ جوہر کے نیچے۔ یہ ترتیب جو ہے نا آپ اچھے سے یاد رکھ لیجئے، انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق اور جوہر۔ تو جسم مطلق جو ہے نا یہ ایسے اس کو کہا جائے گا جسم مطلق جو ہے کہ جس کے اوپر کوئی نوع نہیں ہے، نیچے نوع ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہا جائے گا نوع عالی۔ اور جسم نامی اور حیوان جو بیچ میں ہے اس کو نوع متوسط کہا جائے گا، اور سب سے نیچے جو نوع ہے انسان اس کو کہا جائے گا نوع سافل، اور نوع سافل کا دوسرا نام نوع الانواع بھی ہے۔ یہاں تک پہلے ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فصل فی ترتیب الانواع، یہ فصل انواع کی ترتیب میں ہے۔ اعلم ان الانواع قد تترتب متنازلۃ، جان لیجئے کہ انواع کبھی ترتیب وار اترتے ہیں۔ فالنوع قد یکون تحتہ نوع، تو ایک نوع وہ ہے کہ کبھی اس کے نیچے نوع ہوتی ہے، ولا یکون فوقہ نوع، اور اس کے اوپر نوع نہیں ہوتی ہے، نیچے نوع ہوتی ہے، فہو النوع العالی، اس نوع کو کیا کہا جائے گا؟ نوع عالی۔ اس کی مثال جسم مطلق، اوپر جو ہے نوع نہیں ہے کیونکہ اوپر جوہر ہے، لیکن نیچے جسم مطلق جو ہے، جسم مطلق کے نیچے جسم نامی جو ہے یہ خود ایک نوع ہے، تو نیچے نوع ہے اوپر نوع نہیں ہے، اس کو کہا جائے گا نوع عالی۔ وقد یکون تحتہ نوع وفوقہ نوع، اور ایک نوع ایسی ہوتی ہے کہ کبھی اس کے اوپر بھی نوع ہوگی، اس کے نیچے بھی نوع ہوگی، وہو النوع المتوسط، اور اس کو کہا جائے گا نوع متوسط۔ نوع متوسط دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جسم نامی اور ایک حیوان۔ حیوان کے نیچے انسان ہے اور جسم نامی کے نیچے حیوان ہے، اور اوپر دیکھیں گے تو حیوان کے اوپر جسم نامی اور جسم نامی کے اوپر جسم مطلق ہے، تو دونوں کے اوپر ایک نوع، دونوں کے نیچے ایک نوع، اس کو کہیں گے نوع متوسط۔ وقد لا یکون تحتہ نوع، اور کبھی ایسا ہوگا کہ اس نوع کے نیچے تو کوئی نوع نہیں ہوگی، ویکون فوقہ نوع، لیکن اس نوع کے اوپر کوئی نوع ہوگی، فہو النوع السافل، تو یہ آخری والے نوع کو کہا جائے گا نوع سافل۔ جیسے انسان کے نیچے کوئی نوع نہیں، انسان کے نیچے سیدھا فرد ہے، کلی ہے ہی نہیں، انسان کے افراد زائد یہ کلی ہے ہی نہیں، جب کلی نہیں تو نوع نہیں ہو سکتی، کیونکہ نوع کے لیے کلی ہونا ضروری ہے، کیونکہ نوع جو ہے یہ کلی کی قسم ہے۔ تو انسان یہ نوع سافل سب سے نچلی نوع ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے نیچے کوئی نوع نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر نوع ہے حیوان۔ وَيُقَالُ لَهُ نَوْعُ الْأَنْوَاءِ أَيْضًا، اور اس طرح کی نوع کو نوع انواع کہا جاتا ہے۔